हीरा आपकी बहन है जी, मेरी सगी आप बहन है। इसी से गवाही देती हैं कि ना उसने निकाह किया ना वो मुलविस है। जी, मैं गवाही देती हूँ। आपको अगर इंक्वायरी में शामिल किया जाता है, बुलाया जाता है? जी, मुझे बुलाएं। मेरी बहन का इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि वो भी तकरीबन 10-15 दिन पहले ही वो इद्दत से उठी है। तो वो बकौल उसने बयान दिया है कि हमारा निकाह हुआ है और मैं इनकी जान लेने में इन मुलविस हैं, इन्होंने मुझे कहा कि मार दें इसको। नहीं, ये झूठ है। आप देखें ना, वो 4 साल हो गए, कहते हैं कि गार्ड कलीम भाई के पास था और वहाँ पे गार्ड को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। डेथ हुई है 4 महीने, 4.25 महीने उसने प्रॉपर उनकी इद्दत की है भाई की। अच्छा। वो इद्दत से अभी उठी हैं, तो देखें ना, जो ताज़ी औरत इतने गम से उठे, वो इस तरह का कदम 4 बच्चों की माँ कभी भी नहीं उठाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। चंद रोज़ कबल रिटायर्ड एसपी फरहत अब्बास को गोलियां मारकर घर के बाहर उनकी जान ली जाती है और इल्ज़ाम पुलिस के मुताबिक ये सामने आता है उनकी जान लेने में गार्ड और उनकी भाभी यानी कि उनके भाई की बीवी मुलविस है। और वो जो गार्ड है वो उस भाभी के घर में पिछले 4 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था। पुलिस इंक्वायरी में उस शख्स ने, जो गार्ड था, उसने बयान दिया है कि मैंने खातून के यानी कि एसपी फरहत अब्बास की भाभी के कहने में आके सारी कार्रवाई की है और 2 रोज़ कबल हमारा निकाह हुआ था। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक नया मोड़ आया। वो खातून जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो भाभी एसपी फरहत अब्बास की बहन मेरे साथ मौजूद है। इसका दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो वो जानना बड़ा लाजिम है। पुलिस ने तो अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, पुलिस ने बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है उस गार्ड का कि मैंने ही कत्ल किया है और इस खातून यानी कि इनकी बहन के कहने पे कत्ल किया और हमारा निकाह भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भाभी जी, उनका नाम हीरा नाम है उनका? जी, हीरा कलीम। आपकी बहन है? जी, मेरी बहन है। इनके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी? जी, तकरीबन 4.5 माह पहले। कलीम उनका नाम है? जी, कलीम। उनको किसने मारा था? जी, इनके ना सखी भांजी के मियाँ बाबर नाम है। हाँ। वो गांव गए थे कलीम भाई। हाँ। और उधर उन्होंने फायर मारा था इन्हें। अच्छा। उनकी टांग में लगा था। वो उन्हें शुगर थी जिसकी वजह से जना हॉस्पिटल वो तकरीबन ना 20-25 दिन रहे हैं और वहाँ पे ही उनकी डेथ हो गई थी। एसपी फरहत अब्बास, वो गार्ड और आपकी बहन, ये एकदम कहाँ से बीच में आ गए और क्यों उन पर एक फायर एकदम मार दिया उस लड़के ने? जी, इस चीज़ का तो हमें नहीं पता है, क्योंकि जब मेरे बिनोई की डेथ हुई है ना, कलीम भाई की, जिस दिन कुल थे ना, उसी रात को ना हीरा ने, खुरम नाम है इनकी फैमिली में, और उसे कॉल की है, मेरे ही नंबर से की थी। बाबर का छोटा भाई है वो। तो उसे कहा है कि मुझे अब गार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गार्ड जो है ना, पहले मेरे हस्बैंड को ज़रूरत थी, उन्होंने रखा हुआ था, अब लिहाजा अपना ना तो मैं इसकी पे दे सकती हूँ, दूसरी बात मैं किसी मर्द को नहीं रखना चाहती। उन्होंने फिर ये फरहत भाई ने रख लिया था गार्ड। फरहत अब्बास आपके घर में ये गार्ड था? जी, तो आप तो मार क्यों दिया उसने अपने ही मालिक को, अपने ही ओनर को? ये इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो गार्ड दोबारा उसके बाद हीरा के घर नहीं आया। आपकी बहन का इसमें क्या रोल है? जी, ये मेरी बहन का इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि वो भी तकरीबन 10-15 दिन पहले ही वो इद्दत से उठी है। तो वो बकौल उसने बयान दिया है कि हमारा निकाह हुआ है और मैं इनकी जान लेने में इन मुलविस हैं, इन्होंने मुझे कहा कि मार दें इसको। नहीं, ये झूठ है। आप देखें ना, वो 4 साल हो गए, कहते हैं कि गार्ड कलीम भाई के पास था और वहाँ पे गार्ड को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी कि वो अंदर भी आ जाएं, और वो उनका कोई ऐसा यानी कि चक्कर नहीं था मेरी बहन के साथ। और फिर जब डेथ हुई है 4 महीने, 4.25 महीने उसने प्रॉपर उनकी इद्दत की है भाई की। अच्छा। वो इद्दत से अभी उठी हैं, तो देखें ना, जो ताज़ी औरत इतने गम से उठे, वो इस तरह का कदम 4 बच्चों की माँ कभी भी नहीं उठाएगी। उसकी 8 साल की बेटी है, फिर उसका 5 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी है एक, और लास्ट वाला 2 साल का उसका बेटा है। और मेरी यानी कि अम्मी जो है वो बीमार है। भाई मेरा एक ही है, वो तकरीबन 8 साल का है, 9 साल का। फरहत अब्बास साहब तो चले गए दुनिया से, लेकिन वो शख्स जो गार्ड इसने मारा है, आपकी बहन बीच में कैसे लिंक कर दी गई? क्या उसको तशद्दुद करके बयान रिकॉर्ड करवाया गया या किस तरह वो सामने आ गया? जी, ये तशद्दुद ही है, क्योंकि इसमें मेरी सिस्टर का कुछ भी नहीं है कि ना ही उसने करवाया है। अगर उसका कोई लिंक होता या ताल्लुक़ होता, वो पहली बात तो ये कि उसे घर से ही ना निकालती उसे वहाँ पे, क्योंकि फरहत भाई ने भी कहा था कि अब तुम घर पे अकेली हो, तो यानी कि तुम्हें गार्ड की ज़रूरत है, अब है कि तुम्हारा शौहर नहीं है, लेकिन उसने नहीं रखा। आप खुरम जो है इनकी फैमिली में बाबर का छोटा भाई है, आप उसके बयान ले सकते हैं कि वो जो है इस चीज़ का गवाह है कि ना, वो उसने फिर फरहत भाई से बात की कि हीरा नहीं मान रही इसे रखने में। हीरा ने कभी बताया था आपको कि फरहत अब्बास का और इस गार्ड का कोई तनाज़ा चल रहा है? नहीं, हमें इस चीज़ का नहीं मालूम। तो एकदम
اٹھ کے آنا, گولی مار دینا اور بعد میں پتہ چلنا کہ بھئی اس میں تو ہیرا ملوث ہے. جی یہ صرف جائیداد کا رول ہے. جائیداد کس کی ہے, کتنی یہ کلیم کی جائیداد ہے, صرف وہ جس میں ہیرا گھر رہ رہی ہے نا, ان 3 بھائیوں کا گھر ہے, 13 مرلے میں 1 گھر ہے, یعنی کہ 13 مرلے میں 3 گھر ہے, وہ ان کے ہیرا کے سسر کے نام پہ ہے. اچھا. جو اس گلی میں 4 گھر ہے, 5واں کلیم بھائی نے تقریباً 1.5 کروڑ دیا ہوا اس کا, وہ 21 روم ہے اس کے اپنی یعنی کہ زندگی میں اس نے نا یعنی کہ 1.5 کروڑ دے دیا تھا فوت ہونے سے پہلے. ان کے تقریباً گاؤں میں بھی گھر ہے, شادرہ میں بھی گھر ہے, یہ صرف پراپرٹی کا تنازع ہے. آپ کو بھی گرفتار کیا گیا؟ جی مجھے بھی کیا گیا. گھر میں کتنے افراد گرفتار ہوئے ہیں آپ کے؟ میرے پاپا کا تو ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. وہ فوتگی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ہم نے گاؤں سے انہیں بلایا ہے کہ فرد بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ایون مجھے بھی بلایا ہے کہ نا یعنی کہ فرد بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. میں بھی تقریباً 1 بجے کے قریب پہنچی ہوں. میرے فادر جو ہے مجھ سے بھی 2 گھنٹے بعد آئے ہیں اور سیدھا باہر آدمیوں میں بیٹھ گئے. وہاں سے ہم ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں میرے والد صاحب کدھر ہیں, میرے والد کدھر ہیں. وہ ان کا موبائل بھی آف, اور ہفتے والے دن سے لے کے آج تک ہمیں وہ ملے ہی نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون سے تھانے میں ہیں, کہیں اغوا ہو گئے ہیں, کہاں پہ ہیں, ہمیں ان کا کچھ نہیں پتہ. اور اچھا اگر تو گارڈ نے مار دیا ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اس فیملی سے, ہیرا کی فیملی جو کریم صاحب ہیں اور جو فرحت عباس صاحب ہیں, ان کی فیملی سے کوئی ایسا شخص ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے کہ ہیرا کو ملوث کیا جائے, کسی طرح جائیداد سے الگ کیا جائے اس کو؟ جی میں بھی ہو سکتا ہے. کون ہو سکتا ہے, کوئی ہے کسی پر شک؟ مجھے اس چیز کا نہیں ہے کیونکہ میں ایسے کسی کا نام نہیں لے سکتی. کیونکہ اگر انہوں نے ہیرا کو اٹھایا کسی اور کو تو اٹھا سکتے تھے نا وہ. جی لیکن ہیرا کا یہ ہے کہ نا سارے وہ جو جائیداد ہے نا, یعنی کہ اب جو سلیمان ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلیمان کون ہے, کوئی رشتہ داری ہے؟ جی سکے ہیرا کے سکے جیٹھ کا بیٹا سلیمان اور ارسلان. اچھا. کلیم بھائی کی ان کی بہت لگتی تھی. ان کی جو سلیمان اور ارسلان کی جو ماما ہے نا, یعنی کہ ہیرا کی جیٹھانی, اس نے اپنی لائف میں قسم کھائی تھی کہ ان سے ہماری نیکی بدی بند ہے, کہ ہم نے ان سے نہیں ملنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ جی محلے دار بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ کلیم بھائی کی زندگی میں وہ نہیں ملے دونوں بھائی. آپ کو گرفتار کیا, انہوں نے رکھا, وہ گارڈ بھی وہیں پہ تھا؟ جی گارڈ بھی وہیں پہ تھا. مار رہے تھے اس کو؟ بہت مار رہے تھے. کیا کلوا کیا رہے تھے اس سے؟ جی اسے کہ وہ اس نے باجی بولا ہے تو انہوں نے کہا باجی آپ نے نہیں بولنا ہیرا کو. اچھا یہ چیز تھی. پھر مجھے یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ باجی نہیں بولنا. ہاں جی میں نے یہ سنا تھا کیونکہ میں سیپریٹ تھی, وہ سیپریٹ تھے. آپ کے والد صاحب بھی وہیں پہ ہیں؟ نہیں مجھے نہیں انہوں نے بتایا. ان کو کیوں غائب کیا ہوا, ان کو کہاں رکھا؟ ہمیں نہیں یہ سمجھ, ہمیں ابھی تک نہیں معلوم اس چیز کا, اور ہمارے پیچھے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے. صرف یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو بھی کوئی اگر آ جائے میرے پاپا سے ملنے, یا کوئی ویسے باہر آ رہا ہے, اسے باہر سے باہر اٹھایا جا رہا ہے اور یہ اسے دھمکا رہے ہیں. ہم نے 15 پہ کال 2 بار کی ہے. بچے کی طرح ماری ہے کہ اس کے ہیرا کے وہ بچے اسی گھر میں اندر قید ہیں ایک صاحب کے. میری امی بھی قید ہے, میرے بہن بھائی بھی. اگر میں انہیں کھانا دینے آ رہی ہوں اور یہ مجھے بھی ہراساں کر رہے ہیں, آپ انہی کے گھر کے سلیمان کے گھر کے کیمرے چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ بھی مجھ پہ بھی اٹھایا ہے, میری بہن پہ بھی اٹھایا ہے, اور رکشے کو بھی ٹانگیں ماری. ہم بیٹھ کے جانے لگے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب یہاں پہ آ, اور اتنی گندی گالی گلوچ سلیمان نے ارسلان نے کیا ہے. ادھر وہاں پہ محلے دار ہے ایک زمان خان, وہ باہر وہ اس کا رکشے والا سٹینڈ ہے, اس نے اسے پکڑا ہے. یعنی کہ دونوں بھائی ہمارے ہاتھا پائی اور تھے, اور ایک یاور ہے سکی یعنی کہ یہ سارے وہیں اسی علاقے میں رہتا ہے جتنے لوگوں کا نام. ہیرا سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں. ہمیں کیوں نہیں کروائی ملاقات ابھی تک, کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی نہیں پتا. آپ کو چپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زبان بند کر رکھیں. ہمیں یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے. کون دھمکا رہا ہے, پولیس یا ان کے گھر والے؟ گھر والے. سلیمان جو ہے وہ دھمکا رہے ہیں, اور وہ سبھی کو یہی کہہ رہی ہیں یہ گھر ہمارا ہے. ادھر جتنی چیزیں ہماری ہیں, ایون جو نا تقریباً 3 روز پہلے سلیمان آدمی لے کے آیا ہے اور دروازے زور زور سے نوک کرتا رہا. میں نے لوک نہیں کھولا, میں نے اندر سے ہی کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے, جو کلیم بھائی کا گھر ہے, یہاں سے ہم یہاں پہ آدمی میرے گارڈ رہیں گے. ہیرا آپ کی بہن ہے؟ جی میری سکی بہن ہے. آپ اسی سے گواہی دیتی ہیں کہ نہ اس نے نکاح کیا نہ وہ ملوث ہے؟ جی میں گواہی دیتی ہوں. آپ کو اگر انکوائری میں شامل کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے؟ جی مجھے بلائیں, مجھے یعنی کہ کریں انکوائری. مجھے نہ دیکھیں ابھی کبھی آپ سے شیئر کیا ہو ہیرا نے, آپ کی بہن نے؟ ایسا نہیں ہے کیونکہ نکاح ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک اس کے گواہ بھی 4 موجود ہوتے ہیں اس میں. یہ آپ کی پوائنٹ ویلڈ ہے کہ اگر نکاح ہوا تو اس کا پرنٹ یا کوئی بھی ریکارڈ سامنے آنا چاہیے, پھر اس کا رجسٹرڈ ہوگا. اگر ہیرا کے آئی ڈی کارڈ پہ وہ ہیرا کلیم کے نام پہ نہیں ہے تو وہ افریدی کے آئی ڈی کارڈ پہ ضرور موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اگر یہ کہتے ہیں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, ان کی یہ بھی بات مان لیتے ہیں, لیکن
ادھر ثنا نام ہے کہتے ہیں, ہیرا کا نام ثنا نہیں ہے. اگر مانا جائے ایک فرض کے طور پہ ثنا نام لکھا گیا ہے نکاح نامے پہ کہ چلو بعد میں چینج کروا لیا جائے گا, لیکن ہیرا کا تھم تو ہوگا نا, فنگر پرنٹس تو ہوں گے نا, وہ فرینسی کروا لے. ان کے پوائنٹس ویلڈ ہیں. اگر دیکھا جائے کہ واقعی اگر نکاح ہوا ہے تو اوبیسلی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں شامل ہوتا ہے کہ کسی شخص نے نکاح کیا ہو تو ریکارڈ شامل ہوتا ہے کہ ہاں بھی نکاح نامہ بالکل سامنے آ جاتا ہے. اور جو انکشافات ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اس وقت پورے پاکستان میں تو اس وقت آپ ایک چیز پہلو دیکھ رہے ہیں کہ بھابی نے اپنے گارڈ کے ساتھ مل کے اپنے دیور کو مروا دیا اور اس کی جان لے لی. لیکن جب ان کی بہن سامنے آئی تو ایک بڑی ہولناک انکشافات کر رہی ہیں کہ میری بہن کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, نہ گارڈ کے ساتھ کوئی نکاح ہوا ہے, گارڈ سے زبردستی بیان لیا جا رہا ہے. اور اس میں فرحت عباس کی جو فیملی ہے جو کہ ان کے چاچے, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے ملوث ہیں, کس طرح جائیداد پر قبضہ کیا جائے, ان کے موقف کو اہمیت دینی چاہیے اور فوقیت دینی چاہیے. سی سی پی لاہور اور سی آئی اے ایس پی لیاقت صاحب, ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ کیس کے دونوں پہلو دیکھیں پھر ہی فیصلہ کریں. ایک رخ دیکھ کر اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہوگی. انصاف کے تقاضے پورے تب بھی کیے جائیں گے جب ان کو انکوائری میں شامل کیا جائے. اور واقعی اگر کوئی نکاح ہوا ہے تو اوبیسلی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں وہ شامل ہوگا. نکاح نامہ سامنے لا کے ان کو دکھا دیا جائے, یہ سامنے نہ آئے, نہ یہ کیس کی مدعی بنے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.